فينبغي ألا تقطع رجل اليسرى في القرة الثانية أيضا، لأن نقول إن الرجل غير متعرضة بها في الآية، فلا بأس أن يثبت بنص آخر. واليد لما كانت متعرضة بها في الآية وتعين اليمنى مرادا منها، لا يجوز أن تثبت اليسرى بخبر واحد الذي لا تجوز زيادة به على الكتاب، لأنه لم يبقى المحل المعين الذي تعين بالإجماع، بخلاف الجلد فإنه كلما يزني غير المحسن يجلد، لأن البدن صالح للجلد دائما. اب کل آپ نے پڑھا کہ ایک فعل سے گویا کہ ایک ہاتھ کاٹا جائے گا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لطفہ بنا دیا نا. تو ہمارے ائمہ نے یہ فرمایا کہ یہ تو مصدر ہے، فقطعو میں بھی قطع ہے، تو وہ بھی مصدر بھی اس میں بھی وحدت ہے، تو لہذا ایک مرتبہ قطع کرو. اور السارق والسارقہ یہ بھی اس میں فاعل کے صیغے ہیں، مشتقی ہیں. تو سرقہ مطلب کیا؟ سارق ایسا سارق جس نے ایک سرقہ کیا ہے، تو ایک سرقے سے ایک ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ بات کل ہو گئی نا، ہمارا مذہب یہی ہے. تو اس پر اب اعتراض ہوتا ہے، لا یقال سے نقل کرتے ہیں کہ اچھا جب ایک ہاتھ کاٹا جائے گا اور تکرار تم نہیں مانتے ہو اس میں، اور ایک عمل سے ایک سزا ہوتی ہے، تو ایک مرتبہ جب اس نے چوری کر لی ہے تو تم نے کہا کہ اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو. کیا کہا؟ تو جب دوبارہ چوری کرے تو پھر بھی تو تم نے کہا کہ بایاں پیر کاٹ دو. کیا کرو؟ تو بھائی جب سارق سے مراد یہ ہے کہ ایک مرتبہ سارق، اور فقطعو سے مراد یہ کہ ایک قطع، تو پھر یہ دوبارہ چوری کرتا ہے تو پھر یہ بایاں پیر کیوں کاٹتے ہو؟ احناف کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ چوری سے دوبارہ بایاں پیر بھی نہیں کاٹنا چاہیے، حالانکہ تم خود مانتے ہو کہ دوبارہ میں تو بایاں پیر کاٹا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں لا یقال، یہ سوال نہ کیا جائے کہ فینبغی اللہ تقطع الرجل الیسریٰ فی الکرۃ الثانیۃ ایضا، پھر تو چاہیے یہ کہ بایاں پیر بھی نہ کاٹا جائے دوسرے مرتبے چوری میں. یہ جو تقریر تم نے کی اسے تو یہی پتہ لگا. عائشہ میں لِأَنَّا نقول میں اس سوال کا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو ایک ہے رجل اور ایک ہے ید. آیت میں تو رجل کا تو سرے سے ذکر نہیں ہے، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَأَرْجُلَهُمَا ہے نہیں. تو آیت میں تو رجل کا سرے سے ذکر نہیں ہے. سمجھائیے، تو جب آیت میں بالکل ذکر نہیں ہے رجل کا، تو آیت گویا کہ رجل سے کیا ہے؟ ساکت، خاموش. نہ رجل کے قطع کا ذکر ہے آیت میں، نہ رجل کے نہ قطع کرنے کا حکم ہے. تو معنی کیا ہوا کہ رجل سے آیت خاموش، ساکت.
تو رجل کا تو کوئی حکم بھی آیت سے معلوم نہیں ہوا کہ کاٹو نہ کاٹو کیا کرو. سمجھائیے. تو جب رجل کا کوئی حکم آیت سے معلوم نہ ہوا تو اب اگر رجل کا حکم کسی اور نص سے معلوم ہو جائے تو اس کا آیت سے کوئی تضاد ہوگا نہیں, کیونکہ محل خالی تھا حکم سے. رجل کیا تھا؟ محل خالی ہے حکم شرعی سے کہ بھئی رجل کا کیا حکم, کوئی پتہ نہیں. آیت نہ یہ کہتی ہے کہ اس کو کاٹو, نہ یہ کہتی ہے کہ نہ کاٹو. تو خالی محل میں اگر کوئی اور نص آ جائے اور وہ اس کا حکم بتا دے تو اس میں کوئی خباث ہے نہیں. اس لیے کہتے دیکھو لأننا نقول, ہم کہتے ہیں کہ ان الرجل غیر متعرضۃ بها فی الآیۃ, رجل کو تو سرے سے تعرض نہیں ہوا ہے آیت میں, سرے سے اس کا نہ ثبوتاً نہ سلباً اس کا ذکر نہیں ہوا. تو آیت خاموش ہے نا. ہاں, تو جب خاموش ہے تو محل خالی رہ گیا نا. تو جب خالی محل ہے تو فلا باس ان یثبت بنص آخر, تو اس میں کون سا حرج ہے اگر اس کا قطع دوسرے نص سے ثابت ہو جائے. تو بھائی دیکھو مطلب کیا ہوا, مطلب یہ ہوا کہ رجل یسرا کا جو قطع ہے وہ دوسرے نص سے ثابت ہے. وہ کیا ہے؟ اجماع. وہ کیا ہے؟ سنت. سمجھائیے. ایک تو اس پر اجماع ہے کہ دوسرے مرتبہ چوری کرے تو بایاں پیر کاٹ دو. تو اجماع بھی تو حجت شرعی ہے نا. ایک ہے سنت, حضور کی سنت بھی اسی پر ہے. تو اس لیے ہم بایاں پیر کاٹتے ہیں. تو بایاں پیر کا کاٹنا دوسرے نص سے ثابت ہے. دوسرے نص سے ثبوت جو ہے یہ آیت سے کوئی تضاد تو نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا, باقی رہی بات ید کی. ہاں, کہ اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تیسرے مرتبہ کرے تو بایاں ہاتھ کاٹو, بایاں ہاتھ کاٹو. یہاں معاملہ بن گیا, یہ اختلاف کا محل ہے. کیوں کہ قرآن میں ید کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ ید کا تو ذکر ہے. بات آیت میں صراحتاً فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کا ذکر ہے. سمجھ آئیے. اچھا, اب جب ید کا ذکر قرآن میں آ گیا تو آیت میں تو تعرض ہو گیا نا ید کے لیے. ید تو متعین ہو گئے کاٹنے کے لیے. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ. اب ید کا ذکر قرآن میں مطلق ہے تو اس کی تعیین بھی ہو گئی ہے. اس کی تعیین بھی, تعیین کے لیے پھر کئی دلائل ہیں. اجماع بھی ہے کہ ید یمنا مراد ہے, ید یمنا مراد ہے. اجماع بھی اسی پر ہے کہ پہلی مرتبہ چوری کرے تو دایاں ہاتھ کاٹ دو. تو اجماع سے اس کی تعیین ہو گئی ہے, سنت سے اس کی تعیین ہو گئی ہے, اور ایک قراءت بھی ہے اس میں کہ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کے بجائے کیا ہے؟ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا. فَاقْطَعُوا تو وہ قراءت جو ہے وہ بھی دلیل ہے اس بات پر. تو اس قراءت نے تعیین کر دی ہے کس کی؟ ید کی. تو میرے بھائی جب ید کی تعیین ہو گئی ہے اور قرآن میں اس کا ذکر ہے, اب آپ خبر واحد سے اس کے اوپر زیادتی کرتے ہیں
کہ فقطعوا ایدیہما میں تو کیا مطلب ہے کہ دائیں ہاتھ کاٹو. فقطعوا ایدیہما سے کیا مطلب ہے دائیں ہاتھ کاٹو. اب امام شافعی رحمۃ اللہ خبر واحد لے آئے کہ بھئی تیسری مرتبہ چوری کرے تو بایاں بھی کاٹ. تو یہ جو بایاں کاٹتے ہو یہ کس دلیل سے کاٹتے ہو؟ خبر واحد سے نا. تو یہ قرآن کے اوپر زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ آئیے. تیسرے مرتبہ کرے تو بایاں ہاتھ کاٹ دو, چوتھے مرتبہ کرے تو دایاں پیر بھی کاٹ دو. تو یہ خبر روایت سے ثابت کر رہے ہو نا. تو جب نص میں ایک چیز موجود ہے اور نص نے سزا متعین کر دی ہے اور تم اب خبر روایت سے اس کے اوپر زیادتی کرتے ہو تو خبر روایت سے تو نص پر زیادتی کرنا یہ نسخ ہے. یہ تو جائز ہو. سمجھ میں آ گئی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی وَالْيَدُ لَمَّا كَانَتْ مُتَعَرَّضَةً بِهَا فِي الْآيَةِ, ید کا جب ذکر ہے آیت میں وَتَعَيَّنَ الْيُمْنَى مُرَادًا مِنْهَا, اور اس ید کے لیے جو آیت میں ذکر ہے اس کا تعین بھی ہو گیا ہے کہ وہ یمنا مراد ہے. ہاں تو اب لا يجوز ان تثبت اليسرى بخبر الواحد, اب یسرا کو بھی تم کاٹتے ہو تیسری مرتبے میں تو کہتے ہیں یہ خبر روایت سے کاٹتے ہو نا. تو کہتے ہیں یہ لا تجوز الزیادۃ به علی الکتاب. ہاں وہ خبر واحد جس خبر واحد کے ذریعے سے کتاب کے اوپر زیادتی تو جائز نہیں ہے. کیوں کہ دیکھو آیت میں ذکر ہوا ایدی کا, دوسری قرات نے اس کو متعین کر دیا ایمانہما کو, اجماع نے متعین کر دیا یمین کو, سنت نے متعین کر دیا یمین کو. تو گویا کہ آیت میں یہ ذکر ہے کہ یہ فقطعوا ایدیہما کا مطلب کیا فقطعوا ایمان. اب دیکھو جب ایک مرتبہ چوری کر لی تو آیت پر تو عمل ہو گیا, دائیں ہاتھ کاٹ لیا آیت پر عمل. فقطعوا کا پر عمل ہو گیا, دائیں ہاتھ کاٹ لیا. تو دایاں ہاتھ ہی آیت نے متعین کر دیا فقطعوا کے لیے. تو جب دوبارہ چوری کرے گا تو فقطعوا کا محل ہے, اب وہ تو کر چکا ہے. سمجھ آئیے محل باقی ہے. محل تو باقی نہیں. اب تم کہتے ہو کہ یار یہ محل تو باقی نہیں. سمجھئے اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو لأنه لم يبق المحل المعین الذي تعین بالاجماع, کہ اب تو وہ محل ہی باقی نہ رہا جو اجماع نے متعین کر دیا تھا کہ یہ یمین ہے. یہ سمجھئے تو محل باقی نہیں. دوبارہ جب چوری کرتا ہے تو محل باقی نہیں. تو آیت پر تو عمل ہو گیا, آیت فارغ ہو گئی. اب دوسرا ہاتھ دوبارہ چوری کر دیا تو بھائی کوئی اور دلیل اگر تمہارے پاس شریعت میں ہے تو اس سے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. لیکن اب وہ دلیل خبر واحد بھی ٹھیک ہے, اجماع بھی ٹھیک ہے. خبر واحد اس اجماع کی تائید کر دے گا نا, کچھ بھی ہو لاؤ. تو کہتے ہیں وہ تو ہمارے پاس اجماع ہے کہ بھی دوبارہ کرے تو یہ دوبارہ جو ہم ہاتھ کاٹتے ہیں احناف ہو, یہ آیت پر زیادتی نہیں ہے. کیوں کہ آیت میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے. آیت تو اس سے خاموش ہے, نہ قطع کے ثبوت کا ذکر ہے اس کا, نہ قطع کے عدم کا ذکر ہے.
تو آیت اس سے ساکت ہے، تو جب ساکت ہے تو کسی اور دلیل سے ہم نے اس کو قطع، تو بات ٹھیک ہو گئی۔ تو اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے بھی زیادتی کی ہے نس کے اوپر، سن رہ گئی ہے؟ ہاں، بخلاف الجلد، سنائیے، بخلاف الجلد، کہ دیکھو قرآن عظیم نے دوسری جگہ فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زانی اور زانیہ کو ہاں جب محسن نہ ہوں تو ان کو 100 کوڑے جلد کرو۔ اب دیکھو ایک مرتبہ زنا کرتا ہے کوئی شخص، 100 کوڑے مارو، اچھا چھوڑ دیا، پھر وہ پھر چلا گیا، پھر اس نے زنا کر دیا، پھر پکڑا گیا، پھر مارو، پھر جب چھوٹ گیا پھر چلا گیا، اس نے پھر کر دیا، پھر مارو۔ جتنی مرتبہ زنا کرے گا اتنی مرتبہ کوڑے اس کو 100 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ لیکن جتنے مرتبہ چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ دونوں میں کہتے ہیں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ آیت میں جو محل قطع کے لیے متعین تھا وہ تو ختم ہو گیا، پہلے مرتبہ اس نے چوری کر دی، یہ ہاتھ متعین تھا کاٹنے کے لیے، تو جب پہلے مرتبہ وہ کٹا گیا تو محل رہ گیا باقی۔ لہذا فقطعوا ہر مرتبہ نہیں ہوگا، اور فجلدوا ہر مرتبہ ہوگا، کہ جلد کا محل تو بدن ہے نا، تو بدن تو باقی ہے، تو جب بدن باقی ہے تو بس مارو، اور ہاتھ وہ تو باقی نہیں، تو فقطعوا کیا ہو جائے گا؟ آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ لأنه لم يبقى المحل المعين الذي تعين بخلاف الجلد، فإنه كل ما يزني غیر المحسن یجلد، جب بھی زنا کرے گا غیر محسن تو اس کا جلد کیا جائے، لأن البدن صالح للجلد دائما، کیونکہ بدن اس کا محل ہے نا، تو وہ تو دائما جلد کے لیے صلاحیت، لہذا 100 مرتبہ زنا کرے گا تو 100 مرتبہ کوڑے مارے گا۔ آئیزوں میں چلو ولما فرغ المصنف عن بیان التکرار وعدمه شرع في تقسیم الوجوب فقال وحکم الامر نوعان اداء وهو تسلیم عین الواجب بالامر، یعنی ما ثبت بالامر وهو الوجوب نوعان، وجوب اداء ووجوب قضاء، فالاداء هو تسلیم عین ما وجب بالامر، یعنی اخراجه من العدم الى الوجود في الوقت المعین له، وهذا هو معنى التسلیم، والا فالافعال اعراض لا يتصور تسلیمها، وقد ذکر في اصول فقه الاسلام وغيره تسلیم نفس الواجب بالامر، فاعترض علیہ بأن نفس الوجوب لا يكون بالامر بل بالوقت، اجیب بأن قوله بالامر متعلق بالتسلیم لا بالواجب، ولهذا بدل المصنف قوله نفس الواجب بقوله عین الواجب، ليعلم ان نفس الواجب او عینه کنایۃ عن اتیانه في الوقت، فلا حاجة الى زیادة قوله في وقته كما زاد البعض، وقضاء الى قوله الى مستحقه، لأن قوله بالامر يدل على ان الامر هو المستحق۔ اچھا اب یہ ماتن نے جو یہ عبارت بولی ہے کہ وہ حکم الامر نوعان ہے، امر کے حکم کی 2 قسمیں ہیں، اداء و قضاء، وہ پیچھے اداء و قضاء، اس عبارت کا ماقبل کے ساتھ کیا ربط ہے؟ شارح بتاتے ہیں، کہتے دیکھو پہلے بھی امر کا بیان ہے کہ امر احتمال تکرار رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، ہاں تو یہ بھی امر کا بیان ہے،
فرق صرف یہ ہے کہ پہلے امر کی ایک حالت کا بیان ہے اور اب امر کی قسموں کا بیان ہے. امر کی فرق یہ اس لیے فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ التَّكْرَارِ وَعَدَمِهِ، جب مصنف بیان تکرار اور عدم تکرار سے فارغ ہوا تو اب پیچھے پڑ گیا کس کے؟ شرع فی تقسیم الوجوب. اب جو اس نے کہا تھا کہ وہ موجبہ الوجوب، امر کا موجب کیا ہے؟ اس وجوب کی تقسیم کرتے ہیں. وجوب کی، تو یہ وجوب ہی حکم تھا نا، کس کا؟ امر کا. اس لیے کہتے ہیں وہ حکم الامر نوعان، امر کے حکم کی دو قسمیں ہیں. تو امر کا حکم کیا چیز تھا؟ وجوب. لہذا مطلب کیا ہوا کہ وجوب کی دو قسمیں ہیں. آگے بتائیں گے. ادا، ایک قسم کیا ہے؟ ادا. ادا کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ہوا تسلیم عین الواجب بالامر. ہاں، عین واجب، عین واجب، اسی کو تسلیم کرنے کا نام کیا ہے؟ ادا. جو چیز آپ کے ذمے واجب الادا ہے، جو چیز معین چیز، وہی عین اٹھا کے آپ دے دیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادا. سمجھ آئیے؟ یعنی ما ثبت بالامر وهو الوجوب، وہ حکم الامر، یعنی ما ثبت بالامر. کیونکہ حکم کس کو کہتے ہیں؟ اثر مرتب کو، اثر مرتب علی الشیء کو. تو اثر مرتب علی الشیء جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ حکم. تو امر سے کیا چیز ثابت ہے؟ وجوب. بس یہی اس کا حکم. نوعان، اس کی دو قسمیں، وجوب اداء و وجوب قضاء. ایک ہے وجوب الادا، دوسرا ہے تو یہ ادا و قضاء کے ساتھ وجوب کا لفظ نکال دیا کہ نفس ادا تو امر کی قسم نہیں ہے، امر کے حکم کی قسم نہیں ہے. نفس قضاء امر کے حکم کی قسم نہیں ہے، قسم ہے وجوب. تو وجوب کی دو قسمیں ہو گئی، ایک ہے وجوب الادا اور ایک ہے وجوب یہ دو قسمیں ہیں. اس لیے ادا کی اب تعریف کرتے ہیں کہ فل ادا هو تسلیم عین ما وجب بالامر. ادا کس کو کہتے ہیں؟ ادا هو تسلیم عین ما وجب بالامر. سمجھ آئیے؟ وجبا سے اگر بالامر کا تعلق ہو جائے تو بھی بات ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ موجب الوجوب. تو امر سے جو چیز واجب ہو گئی ہے عین، اسی کو اٹھا کر دے دینا. کس کو دے دینا؟ آمر کو. سمجھ آئیے؟ مستحق کو یعنی عامر کو. یعنی اخراجہ من العدم، یہ اعتراض کا جواب دے دیا. اعتراض یہ ہوا کہ تم نے ادا نام رکھ دیا کس کا؟ تسلیم کا. تسلیم عین واجبہ ہے. تو تسلیم کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کو اٹھا کر دوسرے کے حوالے کر دیں. تو یہ وجوب جو ہے موجب الوجوب نا، تو وجوب الادا ہے نا، تو یہ اٹھا کر دوسرے کو دے سکتے ہو.
یہ تو عرض ہے، اور عرض کے لیے قانون ہے کہ العرض لا یبقى زمانین، عرض کی تو بقا ہی نہیں ہے دو زمانوں میں، عرض موجود ہے اس وقت، اس آن کے بعد دوسرے آن میں معدوم ہے کہیں، تو جو لا یبقى زمانین ہے اس کو تسلیم کیسے کرو گے؟ اس کی تسلیم تو نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں وہی تسلیم کا معنی وہ نہیں ہے جو مواد میں اور جو مٹیریل کی قسم کی چیزیں ہیں نا، وہاں جو تسلیم مراد ہوتا ہے، جیسے آپ بیل خرید لیتے ہیں تو عین اسی بیل کو، تو یہ مواد میں اور ذی مواد میں یہ تسلیم اس معنی میں ہے کیونکہ وہ جواہر ہیں، وہ کیا ہے؟ جواہر ہیں، اور وجوب تو یہ تو آراز میں سے ہے، تو یہاں پھر ادا سے کیا مطلب ہے؟ دیکھو کہتے اخراجہ من العدم الى الوجود فی الوقت المعین لہ، ادا سے یہ مطلب ہے، تسلیم کا وہ معنی نہیں کہ اس کو اٹھا کر اس کو دو، بلکہ جو وقت معین ہے اس وجوب شے کے لیے، اسی وقت میں تم عدم سے اس کو نکال کر وجود کی طرف لے آؤ، عدم سے نکال کر نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اقیم الصلاۃ کی وجہ سے آپ کے اوپر وجوب ہے، آپ اسی وقت کے اندر جو وقت مقرر ہے اسی وقت کے اندر آپ نماز کو عدم سے نکال کر وجود کی طرف لے آئیں تو بس تسلیم کر دیا آپ نے عین واجب، تسلیم کا یہ معنی، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى التَّسْلِيمِ، تسلیم کا کہتے ہیں یہ معنی، وَإِلَّا، اور اگر تسلیم کا وہ دوسرا معنی تم لیتے ہو جو مٹیریل میں اور مواد میں ہے تو پھر تو یہ معنی صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فل افعال اعراض، تسلیم کیا ہے؟ مصدر ہے، کیا ہے؟ مصدر، تو مصدر اصلی فعل ہوتا ہے نا، حدثی معنی ہے، تو یہ تو عرض ہے، اور اعراض جو ہے لا یتصور تسلیمھا، اس کی تسلیم یہ تو متصور ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب کہتے ہیں علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعض دیگر اصولیین علماء نے جب ادا کی تعریف کی نا تو انہوں نے کیا کہا کہ تسلیم نفس الواجب بالامر، عین کے بجائے کیا کہا؟ نفس، اس نے کہا تسلیم عین الواجب، انہوں نے کیا کہا؟ نفس الواجب، یہ تعریف کی، تو کہتے ہیں جب انہوں نے نفس وجوب کا ذکر کیا نا تو ان پر اعتراض ہو کہ بھئی نفس وجوب تو امر سے نہیں آتا، نفس وجوب تو سبب سے آتا، تو تم کیسے کہتے ہو کہ تسلیم النفس الواجب بالامر، امر کی وجہ سے نفس وجوب آیا، کہتے اس لیے فاتو رضا علیہ فخر الاسلام بزدوی اور دوسرے جنہوں نے وہ ذکر کیا ان پر اعتراض ہوا کہ بأن نفس الوجوب لا يكون بالامر بل بالوقت، مثلا صلاۃ میں نفس وجوب کس سے آتا ہے؟ وقت سے، امر سے تو نہیں آتا، اقیم الصلاۃ سے پڑھ چکے ہو کہ اس سے تو وجوب الادا آتا ہے، اجیبا بأن قولہ بالامر متعلق بالتسلیم، ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ تسلیم نفس الواجب بالامر، تو یہ بالامر کو تم واجب کے ساتھ متعلق نہ بناؤ، یہ تمہیں اشتباہ اس لیے پڑ گیا کہ جو واجب بالامر ہے نہیں، تسلیم سے متعلق ہے، یہ اس کا تسلیم بالامر، تسلیم بالامر، تو اب
اب عبارت صاف ہو گئی ہے. فخر الاسلام بزدوی کی عبارت بھی ٹھیک ہو گئی ہے کہ جو نفس واجب ہے اس کا تسلیم بالامر یہ ادا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ نفس واجب بالامر. اب اعتراض ہوتا ہے, سمجھ آ گئی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو بالامر ہے یہ متعلق بالتسلیم لا بالواجب. آئیزوں میں اچھا انہوں نے یہ جواب دے دیا تو چلو جان تو چھڑا دیے, لیکن کہتے ہیں جب یہ صاحب منار تشریف لائے نا تو انہوں نے جب دیکھا کہ اس نے تو نفس واجب کا لفظ کہا ہے تو ان پر تو اعتراض ہو گیا. فخر الاسلام بزدوی نے نفس واجب کہا ہے تو ان پر اعتراض ہو گیا. تو یار ایسی عبارت بولو, اس سے سبق سیکھو نا. فخر الاسلام بزدوی سے سبق سیکھو کہ اس نے جب نفس واجب کہا تو اعتراض ہو گیا ان کے اوپر. تو اب مجھے چاہیے کہ نہ کہوں نا, وہ نفس کا لفظ ہی نہ کہوں کہ اعتراض کا منشا ہی ختم ہو جائے. اس لیے انہوں نے کیا کر دیا, نفس کو چینج کر دیا. کس سے؟ عین سے. بس اب مسئلہ ہی ختم ہو گیا. نہ سر رہا نہ درد رہا, نہ نفس کا لفظ رہا نہ نفس وجوب رہا, تو اب اعتراض ہی نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں وَلِهَذَا بَدَّلَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَهُ نَفْسَ الْوَاجِبِ بِقَوْلِهِ عَيْنِ الْوَاجِبِ. دیکھا نفس واجب کو تبدیل کر دیا کس سے؟ عین واجب سے. لِيُعْلَمَ أَنَّ نَفْسَ الْوَاجِبِ أَوْ عَيْنَهُ كِنَایَةٌ عَنْ إِتْيَانِهِ فِي الْوَقْتِ, تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ یار اس بیچارے نے اگر نفس الواجب کا لفظ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نفس وجوب ہو. وہ جو وجوب کی دو قسمیں نفس وجوب اور وجوب الادا, وہ مراد نہیں لیتا. وہ تو بیچارہ مراد لیتا ہے نفس واجب سے, نفس واجب کی تسلیم سے. کیا مراد لیتا ہے؟ کہ اپنے وقت کے اندر اس کو ادا کرنا, عدم سے وجود کی طرف لے آنا, اس کے اوپر اتیان کرنا. تسلیم کا معنی تسلیم نفس الواجب کا یہ معنی ہے. تو تسلیم نفس الواجب کہو کہ تسلیم عین الواجب کہو کہ تسلیم ذات الواجب کہو کہ تسلیم ماہیات الواجب کہو, تمہاری مرضی. سمجھ آئیے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس مطلب یہ ہے کہ اپنے وقت کے اندر اس کو ادا کر دو بس. یہ کنایۃ عن اتیان فی الوقت فلا حاجت الی زیادت قولی فی وقت. بعض علماء نے ادا کی تعریف میں فی وقت ہی کا لفظ بڑھایا ہے. کیا کہتے ہیں؟ تسلیم عین الواجب بالامر فی وقت الی مستحقہ. بعض علماء نے الی مستحقی کا لفظ بھی بڑھایا. یہ کہتے ہیں یار دونوں کی ضرورت نہیں ہے, دونوں کی ضرورت, کیونکہ تسلیم نفس الواجب یا عین الواجب جب تم نے کہہ دیا تو اب عین تو وہی ہوگا جو اس اپنے وقت میں ادا ہو جائے, اور اگر اپنے وقت میں ادا نہ ہو جائے تو وہ عین قضا ہو جائے تو وہ تو مثل ہے اس کی. جب وقت کے بعد ادا کرو گے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ تو مثل ہے, وہ عین نہیں ہے. اس لیے عین کے لفظ پر اکتفا کرو اور فی وقت ہی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح الی مستحقی کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیوں کہ جب آمر تم نے کہا کہ یہ حکم ہے کس کا؟ امر کا. کیا وجوب رضا حکم ہے کس کا؟ امر کے احکام کی دو قسمیں ہیں نا, وجوب رضا اور وجوب القضاء. تو وجوب کدھر سے آیا؟ عامر کی وجہ سے, عامر نے امر کیا تو وجوب ادا آ گیا. خود پتہ لگ گیا کہ مستحق کون ہے؟ عامر. تو میں یہ اس لیے عامر الی مستحق ہی ضرورت نہیں. تو میں یہ اس لیے کہتے ہیں فلا حاجت الی زیادت قولی فی وقتی کما زاد البعض.
بعض نے یہ بڑھا دیا وَقَضَا إِلَىٰ قَوْلِهِ إِلَىٰ مُسْتَحِقِّهِ إِلَىٰ مُسْتَحِقِّهِ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ لأن قوله بالامر يدل على ان الامر هو المستحق، امر جو ہے وہ کون کرے گا؟ عامر، تو پتہ لگ گیا کہ وہی مستحق ہے، لہذا الى مستحقی کہنے کی ضرورت ہو گیا۔